ہم حقیقتیوں کے حکیم ہیں. آپ کا روح بیمار ہوئے اس کے ہم حکیم ہیں. جس کو درد ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاوے تو ڈاکٹر کی بات اس کو ماننی چاہیے. اس طرح آپ کو ہمارے فرامین ماننے چاہیے. یہاں مولا نے شریعتی اور طریقتی کو ذکر نہیں کیا ہے, لیکن اس سے بھی آگے حقیقتیوں کا ذکر کیا ہے, اور مولا نے فرمایا ہم حقیقتیوں کے حکیم ہیں. تو حقیقتیوں کو مولا کیا فرماتے ہیں کہ آپ حقیقتی ہو, جو ہم نے فرامین پڑھا آگے. حقیقتی ہو یعنی کو پہچانتے ہو لیکن ایمان نہیں رکھتے, اس لیے پریشان ہوتے ہو. یہ آقا علی شاہ ماں باپ کا فرمان ہے, اور ہم نے حضرت امام آقا سلطان سے فرامین پڑھے کہ تمہیں حقیقتی سو پن دل دنیا ساتے باندھو سے. آپ حقیقتی ہو, آج بھی جو حقیقتی نے دنیا سے دل نہیں باندھا ہے, تو ہم حقیقتی ہے تو ہمارا دل دنیا سے باندھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اس کا دل روشن ہوگا, وہ ہم کو پہچان پائے گا. تو یہ حقیقتیوں کا مولا حکیم ہے, اس کو دوائی دیتا ہے. آپ کا روح بیمار ہوئے اس کے ہم حکیم ہیں. اگر ہمارے جسم میں بیماری ہوئے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو ہم ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں. اس طرح مولا فرماتے ہیں کہ آپ کا روح بیمار ہے, آپ میرے پاس آئے ہو اور میں آپ کو دوائی دیتا ہوں, تو آپ کو میری بات ماننی چاہیے. تو مولا فرماتے ہیں کلام خدا کا ہے دل کی دارو. ہمارے دل کی دوا مولا کے کلام ہے, مولا کے فرامین ہے, یہ علم ہے. کلام خدا کا ہے دل کی دارو, کلام پڑھنے سے دل صحیح ہوئے چنگا. پنجابی الفاظ ہے چنگا یعنی صحت مند تندرست ہوگا ہمارا دل. دل روشن ہوئے, کیسا تندرست ہوگا, صحت مند ہوگا. دل روشن ہوئے نور نورانی, نور سے نورانی ہو جائے گا. جو پہلے گناہ سیاہی سے رنگا, جو پہلے گناہ سیاہی سے رنگا ہوا تھا, بھائی مولا ہم کو اپنا بھائی بناتا ہے. ہمارے کندھے پہ ہاتھ مبارک کہتے فرماتا ہے بھائی سب درد کی دارو لکھی, لیکن دل کے درد کی دارو ہے یہ. تیرے دل میں درد ہے, دل یعنی روح, تو اس کی دوا یہ ہے, کیا ہے, علم ہے. کلام خدا کا ہے دل کی دارو. سب درد کی دارو لکھی, دل کے درد کی دارو ہے یہ. کلام خدا کا یاد کرو نیت پڑھو, جو تم دل وسے رب کا نہیں. جس نے یاد نہیں کیا وہ یاد کرے, جس نے یاد کیا وہ ہمیشہ پڑھے, اور ایمان لاوے کہ شور مولا اپنا وچن کبھی بھی توڑتا نہیں ہے. تو جو تم دل وسے رب کا نہیں, مولا کا عشق ہمارے دل میں بس جائے گا. ہم دن کا کام کرتے ہیں, آپ بھی دن کا کام کرو. آپ دن کا کام نہیں کرو گے اور مر جاؤ گے تو بہت پچھتاؤ گے, سب پہ موت ہے. تو دیکھو کتنی بیوٹیفل بات بتائی مولا نے. مولا نے فرمایا ہم دن کا کام کرتے ہیں. تو مولا کیا دن کا کام کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو سیدھا اور سچا راستہ دکھاوے, اس پر آپ عمل کر کے پار پام سکو. تو مولا ہم کو علم گیان کی نصیحت کرتا ہے, ہم کو دین کا سچا راستہ دکھاتا ہے. وہ کام مولا ہم سے کروانا چاہتا ہے, اور ہم کو کہتا ہے آپ بھی دین کا کام کرو. آپ دین کا کام نہیں کرو گے, یعنی آپ ایسا علم حاصل نہیں کرو گے, اور دوسروں کو یہ علم سمجھانے کے لیے کوشش نہیں کرو گے, محنت نہیں لو گے. سب جماعت کے فرائض ہے کہ چھوٹے بڑے سب کو ہماری فرمان کی یادی دیتے رہو. جن کو علم کا پتہ نہیں ان کو روحانی معاملات میں آپ اپنے جیسے کرو. آپ حق کی بات جانتے ہوگے, ہم مرد درویش ہے اس لیے آپ کو حق فرامین فرماتے ہیں. آپ حق کی بات جانتے ہوگے, دوسروں کو نہیں کہو گے تو آپ کو گناہ ہوگا. تو مولا نے فرمایا آپ میں سے ہر ایک کو اپنے مذہب کا گہرا علم اور سچی سمجھ ہونی چاہیے. یہ علم اور سمجھ دینے کے لیے دوسروں کو مددگار ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں وہ, اور جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے میرا مذہب کا گہرا علم اور سچی سمجھ ہونی چاہیے, ان کو میں میرے پیار بھرے بہترین دعا آشیش فرماتا ہوں. تو ہم کو بھی یہ کام کرنا ہے. مولا نے فرمایا کہ میں دن کا کام کرتا ہوں, آپ بھی دن کا کام کرو. دن کا کام نہیں کرو گے مر جاؤ گے تو بہت پچھتاؤ گے, سب پہ موت ہے. کی ملاقات کرتے ہیں ویسے آخرت میں بھی ملاقات کریں گے, برابر. تو مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 طریقے کے لوگ ہیں. جو پہلے طریقے کے لوگ ہیں سو وہ صرف مجھے ہی چاہتے ہیں, دنیا کو نہیں چاہتے. تو یہاں بھی میرے ساتھ ہے اور وہاں بھی میرے ساتھ ہوگے. تو ہمیشہ مولا مرتضی علی کو یاد کرو گے, لاسٹ لمحے تک, چھلے لمحے تک مولا کو ذکر کرو گے, تو مولا مرتضی علی آپ کا ہاتھ پکڑے گا, آپ کو اپنے ساتھ بحث میں لے جائے گا, اور قیامت کے دن آپ کی صفایت کرے گا, اور آپ کو حوض کوثر کا پانی پلائے گا انشاءاللہ.
ابھی ہمارے فرمان مانو گے تو آخرت میں دل گر نہیں ہوگے، ہمارے فرمان نہیں مانو گے تو آخرت میں پریشان ہوگے، آپ عقل والے ہو تو مانو تو سارو۔ تو مولا کا انسان کی عقل کا جو جڑ ہے وہ امام کی عقل ہے، امام کی عقل کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے، آپ کو میرے فرامین کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو مولا کی فرامین ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم عقل والے کہلاتے ہیں، تو ہم عقل والے ہیں تو ہم کو ماننا چاہیے۔ مولا نے فرمایا تو ہمارے فرمان مانو گے تو آخرت میں آپ دلگیر نہیں ہوگے، اور ہمارے فرمان نہیں مانو گے تو آخرت میں آپ پریشان ہوگے۔ مومن کے منہ پر نور گرا جو بیچ رات اٹھ کرے کمائے، رات کی بندگی دن میں جسے کہ کرن ہار کے منہ پر ہووے روشنائے، قیامت کے دن کوئی منہ کالے کوئی منہ ہووے سفید، وہ جنہیں رات میں بندگی کی تھی سچے صدق سے انہیں پائی امید۔ تو آخرت میں ہمارا منہ سفید ہونا چاہیے، یہ مولا ہماری اور سے چاہتے ہیں، اور آخرت میں ہم دلگیر نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے۔ تو مولا نے ہم کو یہ راستہ بتایا کہ آپ بھی دن کا کام کرو، جو میں دن کا کام کرتا ہوں آپ بھی کرو، علم حاصل کرو، لوگوں تک یہ علم پہنچاؤ۔ آپ ایسے کام نہیں کرو کہ آخرت میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ آگے مولا فرماتے جو غریب ہو اور آ سکے اس کو جماعت خانے آنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے۔ تو اس کو تھوڑی سمجھنے میں ابھی 15 منٹ اور لگے گی، تو 4:30 بجے ہیوسٹن کے ٹائم سے 5 منٹ کے بعد ہماری علم مجالس پوری ہوتی ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اور گھر میں کسی ممبر کو تکلیف پڑے، اگر آپ رک سکتے ہو تو 15 منٹ اور رکو تو ہم یہ ہوم ورک پورا کرے گا، اور کسی کو جانا ہو تو جا سکتے ہیں۔ تو یہاں مولا نے فرمایا کہ غریب ہو اور آ سکے تو اس کو جماعت خانے آنا اور دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں مولا نے کیوں آپشن دیا ہے غریب کو؟ کیوں ایسا نہیں فرمایا کہ سب کو جماعت خانے آنا ہی چاہیے؟ لیکن یہاں مولا نے فرمایا کوئی غریب ہوئے اور آ سکتا ہے تو اس کو جماعت خانے آنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آگے ایک فرمان ہے کلام بن پارٹ 1 میں، یہی فرامین کے بک کے اندر، کہ جو غریب نے چھڑایا انسان کو، وہ خدا کی عبادت تھی۔ تو یہ عبادت کرنے والے کو مولا نے بولا ہے، غریب یعنی عبادت کرنے والے کو، تو اگر ہو سکے تو وہ بھی جماعت خانے آوے اور دعا پڑھے۔ تو اس کا بہت گہرا علم ہے جس کے لیے آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں تو مذہب کی کئی باتیں بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، اور ہم کو اتنی علم لوڈ کر کے ہم اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، یعنی مذہب میں ساری چیزیں جتنی بھی بتائی گئی ہے یہ سب کچھ ہے وہ یا علی کو پہچاننے کے لیے ہے۔ ایک بار یا علی کو پہچان لو، بعد میں عبادت کرو کہ نہ کرو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو سب کچھ ہے وہ یا علی کے پہچاننے لیے ہے، بعد میں عبادت کرو کہ نہ کرو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ایسا کوئی جو ہوتا ہے جو صحیح معنی میں مولا کو پہچان گیا ہے، وہ عبادت کرے کہ نہ کرے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، تو پھر وہ کیوں کرتا ہے عبادت؟ تو دوسروں کو سمجھانے کے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو مولا نے فرمایا کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو سب کچھ ہے وہ یادی کو پہچاننے کے لیے۔ اور ایک بہت بہترین آقا علیہ السلام آپ اپنے فرامین میں فرمایا کہ ہے جماعتوں، مولا جماعت میں پدھار دیتے، ایک بار جماعت میں پدھارے اور مولا تخت پہ براجمان ہے، مولا کے حضور میں سب نے دعائیں پڑھی، کئی لوگوں کے دل میں ایسا شک اور وسوسہ ہوگا، تبھی مولا نے فرمایا کہ ہے جماعتوں، میں آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوں تخت پہ اور آپ نے دعا پڑھی، آپ کو ایسا ہوتا کہ ہم نے دعا پڑھی اور دھنی سلامت نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو مولا نے فرمایا کہ آپ دعا میں جو علی پڑھتے ہو، علی سے اللہ اور اللہ سے خدا، وہ میں خود ہوں، تو میں کس کی دعا پڑھوں؟ اور میں دعا پڑھوں تو اس میں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو غریب ہوئے تو دعا اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ یہ جو سارے فرامین ہو رہے ہیں آپ سمجھو، یہ کتاب روزہ نماز اور بندگی کو چاہتا ہے، شریعت اور حقیقت کیا ہے وہ امید آزادی کی رکھتا ہے۔ تو غریب ہوئے اور آ سکے تو جماعت خانے آوے اور دعا پڑھے۔ تو جماعت خانے کی معنی ابھی باتون ہے، تو مولا نے فرمایا کہ جماعت خانے کی معنی یہ نہیں ہے کہ موڑا بڑا بنگلہ کر کے بیٹھے۔ ظاہر میں تو مولا نے فرمایا چھوٹی جماعت ہوتی ہے تو چھوٹی جگہ چاہیے، بڑی جماعت ہوتی ہے تو بڑی جگہ چاہیے، لیکن یہ کچھ قدرتی رچنا نہیں ہے۔ تو قدرت ہوئے وہ باتون ہے، تو قدرتی رچنا کیا ہے، وہ کریشن کیا ہے جماعت خانہ؟ تو مولا نے فرمایا مومن کا دل ہے
وہ खुदावन ताला का घर है। मुशरक मन तो काफिर कहिए, मोमिन दिल फरमान, और फरमान में साहिब है। तो मोमिन का दिल है वो खुदावन ताला का घर है। मोमिन के दिल की खूबी ऐसी है कि हम उसके दिल में रहते हैं। तो वो जमात खाने में जाके दुआ पढ़ना है। दुआ है वो इल्म है, दुआ के अंदर मौला की तारीफ है। अली सही अल्लाह है वो शनाखत है। रसूलुल्लाह पे जो नाजिल किया वो लोगों तक पहुंचाना है। हमारे भी ये फरामीन अभी नाजिल हो रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारे रूह को पहुंचाना है। और लास्ट में आता है सूरह इखलास, यानी एक दिली, मोमन और मुर्शिद के दरमियान कुछ भी जुदाई नहीं है। जमात गरीब होवे, वहां भी जमात खाना हो तो अच्छा है। अगर न हो तो 4 लकड़ियां खड़ी करके चटाई बिछा के जमात खाना बना के दुआ पढ़नी चाहिए, बराबर। तो जहाँ जमात गरीब है वहां भी जमात खाना होवे तो अच्छा है, मौला ने फरमाया 4 लकड़ियां खड़ी करो। तो देखो, एक जो इब्राहिम इब्न हारिस ने बोला कि ये सारे फरामीन किए कि हमको नमाज, रोजा, ज़कात और हज के लिए बोला गया, तो हमारे अंदर भी इस्माइली मजहब में मौला ने फरमाया कि शरीयत और हकीकत क्या है। किताब, रोजा, नमाज और बंदगी को चाहते हैं ये, और वो उम्मीद आज़ादी की रखता है। तो 4 लकड़ियां खड़ी करो और चटाई बिछाओ और जमात खाना बना के दुआ पढ़ो। तो ये चारों चीजों के ऊपर क्या है कि जमात खाना बनाना वो भी मकसद नहीं है, 4 लकड़ियां खड़ी करना वो भी मकसद नहीं है, चटाई बिछाना वो भी मकसद नहीं है, जमात खाना बनाना वो भी मकसद नहीं है, दुआ पढ़ना वो मकसद है। जो दुआ है, मौला ने फरमाया जिसके दिल में दुआ ज्ञान है, तो दुआ को इल्म बोला, वो अच्छा है, शैतान उससे दूर भागता है। तो कई जगह पे मौला ने बताया कि आपको शैतान से दूर भागना चाहिए। 24 घंटे आपको ये समझना चाहिए कि शैतान मुझे बाजी देने के लिए तैयार है, मैं उससे बाजी से बचूं। लेकिन एक फरमान ये भी है कि जिसके दिल में दुआ गिनान है वो अच्छा है, शैतान उससे दूर भागता है। तो हम ऐसा कुछ करें कि हमारे दिल में ये इल्म पहुंचा देवे और शैतान हमसे दूर भागे। हमको शैतान से दूर भागने की जरूरत नहीं है। शैतान जैसे इंसान की बात नहीं सुनना, शैतान की सूरत इंसान के जैसी है, उसकी बात नहीं सुनना। इस जगह पे मौला ने फरमाया कि आप जिसको शैतान समझते हो वो शैतान नहीं है, इंसान के रूप में जो बद अमाल करता है वो शैतान है। तो बाहर से भी ऐसे इंसान होते हैं जो जिस्म तो इंसान का है लेकिन बद अमाल करते हैं, वो शैतान है। और खुदा न खास्ता हमारे दिल में, क्योंकि हमारे दिल में भी इंसान की हालत में 2 दिए हैं, एक नूर का दिया है, एक शैतान का दिया है। तो शैतान आतिश का बारिश बरसाता है। तो मौला ने फरमाया आप अभी जो दिए को ऊपर लाओगे आप वैसे बनोगे। तो नूर के दिए को ऊपर लाओगे तो नूर जैसे बनोगे, शैतान की दिए को ऊपर लाओगे तो शैतान बनोगे। तो शैतान जैसे इंसान की बात मत सुनना, बराबर। तो शैतान की सबसे बड़ी बाजी क्या है कि शैतान आलिम और आकिल रूप में आता है, आपके पास आके इल्म ज्ञान की बात करता है और आपका ईमान लेके चला जाता है। हम मर्तबा इल्म केरा सब हुनर पर है आला, उसकी बात कर रहे हैं। हम तरीकत और हकीकत की बात कर रहे हैं। और शैतान हमको फरामीन से ही, इल्म ज्ञान से शरीयत बता रहा है, हमको नीचे ले जाना चाहता है। क्योंकि शैतान का काम ये है कि हमको नीचे ले जावे, हमारा रूह खुदा की नूर के ओर परवाज न करे, खुदा के नूर में एक न होवे, वो शैतान चाहता है। तो वो हमको बाजी देता है, क्योंकि हमारे मजहब के अंदर ही शरीयत, तरीकत और हकीकत को वो समझ नहीं पाए। तो हमको ये समझना है, तो उसकी बात नहीं सुननी है। हमको मौला की, खुदा का नूर का दिया जो हमारे अंदर है इल्म ज्ञान, उसकी बात सुननी है। हमारा जो हाजर जोमा है, हमको मौला ने जो लास्ट हमारी समझ दी, हमको जहाँ के लाके रखा है, इल्म वाला रूह दर्जात ऊपर चढ़ता है, हमको जहाँ लाके रखा है उससे हमको आगे बढ़ना है, नीचे नहीं आना है। इंसान फिरस्ता बने, फरमान रूपी जवाहिर उठा लेता है, वो ऊपर जाने की चाह रखता है, वो अच्छे बुरे की समझ है, वो इंसान को अभी फिरस्ता बनना चाहिए। इल्म से आप अपनी जात को सजाओगे, उसके मुताबिक अमल करोगे तो आप फिरस्ता बनोगे। उससे भी ऊपर जाए, जिब्राइल फिरस्ता से ऊपर पैगंबर और फिरस्ता के ऊपर शाह है, वहां जाना है। ऐसा नहीं हुआ, मौला ने फरमाया कि आप वापस इंसान में से हैवान बनो, हैवान में से पत्थर बनो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात वो ऐसी नहीं है कि नसीब पे दारोमदार रखती है, इंसान के खुद के हाथ में है। तुम सब पे लाजिम है कि दिन की बातों एक दूसरे को सुनाओ,
ہم پہ لازم کیا مولا نے کہ آپ دین کی مذہب کی علم کی باتیں ایک دوسرے کو سناؤ. نہیں سناؤ گے تو گناہ ہوگا. آپ حق کی بات جانتے ہو گے اور دوسرے کو نہیں سناؤ گے تو گناہ ہوگا. تو انسان میں دو چیزیں ہیں, ایک شریر اور دوسرا آتما, روح. تو انسان میں બે ચીજો છે, એક શરીર અને બીજો આત્મા. તો બીજાઓને નહીં સંભળાવો તો ગુનાહ થશે. તો ये फरामीन मौला का हमारे रूह को पहुंचना चाहिए. जब रूह को पहुंचेगा तो मुर्तजाली ने फरमाया कि जिसने अपने आप को पहचाना है उसने गोया खुदा को पहचानो. जहाँ भी देखते हैं रूह दोस्त को देखते हैं. तो जैसे अपने खुद की रूह की फिक्र होती है इस तरह दूसरों की भी रूह की फिक्र होगी. तो हमको मौला के फरामीन मौला ने हमको दिए और हमको भी वो हक लौटाना है मौला का. कैसे कि सबके दिल में मौला है हाजरा हजूर. तो हमको ये दूसरों को भी ये फरामीन पहुंचाने हैं, फरामीन की यादी देनी है, उनको इल्म सुनाना है, उनको रूहानी मामलात में हमारे जैसे करना है. ये हक की बात हम मर्द दरवेश है इसलिए हम आपको हक फरामीन करते हो, फरामीन हमको दूसरों तक भी पहुंचाने हैं. तमाम जमात को लाजिम है कि दीन ऊपर ख्याल करे, ख्याल करके चले. ख्याल करो कि खुदावंद ताला ने आपको क्यों पैदा किया है. मर जाओगे तो आखिरत में क्या जवाब दोगे. वहाँ भाग के कहाँ जाओगे. वहाँ कोई जंगल नहीं है कि आप उसमें से बच के निकल जाओगे. तो मौला ने तमाम जमात को पे लाजिम किया क्या कि आप दिन पे ख्याल करो. दिन की मायना हम समझ गए. दिन की मायना मौला है, फरामीन है, फरामीन की समझ है. दिन माने के इरफान इलाही खुदा की पहचान है. दिन रूह है. अभी ये सब समझ में, ये पांचों समझ में हम कहाँ पे हैं, हम खुद तपास करें और हम उसका ख्याल करें और हम आगे बढ़े. तो दिन पे ख्याल करें. क्या ख्याल करें कि आप ख्याल करो कि खुदावंद ताला ने आपको क्यों पैदा किया है. तो खुदा ने हमको पैदा किया है कि हम खुदा को पहचाने, खुदा की इबादत करें और खुदा में एक हो जावे. इसलिए हमको तो कैसे पहचानोगे. इल्म से तो रब पहचाना. मन रब खुद की रूह की पहचान इल्म में है. सो पीर कामल से पावे रेन दिन मिलो जाए इल्म मितलस में तो बेद मुर्शिद बतलावे. तो हाजिर इमाम को पहचान के जो इबादत करेगा उसी की इबादत कबूल होगी, काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा. आप आखिरत में क्या जवाब दोगे. वहां से भाग के कहाँ जाओगे. तो कोई जंगल नहीं है कि उसमें वहां से निकल जाओगे. तो कहने का मतलब जंगल में से आप भाग सकते हो, उसमें से बच के निकल सकते हो. तो देखो मौला ने फरमाया 160वां फरमाने रूहानी रोशनी का कि आप जंगल में जा रहे हो तो 2-4 ठिकाने पे पानी के गुजराती में बोलते हैं खाबोचिया, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और सूरज नूर का रोशनी पड़ती है. वो जंगल में जाने इंसान बेअक्ल होगा तो कहेगा कि नूरानी रंग पानी का है, लेकिन अक्ल वाला कहेगा नहीं ये तो सूरज की रोशनी पानी पे पड़ रही है. वो सूरज की रोशनी का ये नूरानी रंग है. अभी सूरज ढल जाएगा तो पता चलेगा वो तो सूरज की रोशनी थी. तो ये इल्म के अंदर भी एक मिसाल जंगल है और यहाँ भी ये इल्म सुनने वाले अक्ल वाले होते हैं और बेअक्ल होते हैं. अक्ल वाला मौला ने फरमाया अक्ल वाले की आरजू आज़ादी की है. वो आज़ादी के पीछे दौड़ता है. वो कहता है मैं दौड़ूंगा, मैं ढूंढूंगा, मैं तलाश करूंगा और मैं आज़ादी को पहुंचूंगा. तो देखो जो बंदगी का अर्थ मौला ने बताया कि जो इंसान जिसके पैर बांधे हुए से खुदा का गुलाम, अगर वो अक्ल वाला है तो हाथ खुदा ने खुले रखे हैं, यानी सब कुछ आपके हाथ में है. सीधे रास्ते पे चलना और आला हिम्मत पैदा करना वो सब कुछ आपके हाथ में है. तो आप खुद ही अपने हाथ से अपने पैर की रस्सी खोल दो और आजाद हो जाओ. वो अक्ल वाला गुलाम है. वो इल्म की समझ को गहराई तक जाता है और वो नजात चाहता है. वो उम्मीद आज़ादी की रखता है. ये किताब रोज़ा नमाज और बंदगी को चाहते हैं और वो उम्मीद आज़ादी की रखता है. तो ये जंगल में से बाहर जाने का है अभी वक्त. तो बाहर निकल जाओ. वहाँ जंगल नहीं है कि आप बच के निकल जाओगे. आज कहाँ पे हो, बाद में कहाँ पे होगे. अगाऊ आगे अब आप कहाँ पे थे. आप गाय और बैल जैसे ढोर नहीं हो, इंसान हो. तो मौला ने फरमाया कि आज अभी आप कहाँ पे हो, पहले कहाँ थे, बाद में कहाँ होगे. इसका ख्याल करो. आप कोई ढोर जैसे नहीं हो, बैल और गाय जैसे आप ढोर नहीं हो. जिसे इल्म नहीं सो ढोर गणाया.
تو آپ جانور نہیں ہو بیل اور گائے کی طرح, تو آپ انسان ہو, تو یہ ساری چیزوں پہ خیال کرو. ابھی آپ نے فرامین روپی جواہر کو اٹھا لیا ہے, اچھے برے کی سمجھ ہے, اوپر جانے کی چاہ رکھتے ہیں, تو آپ انسان میں سے فرشتہ بنو, اپنے آپ کو علم سے سجاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو, تو آپ فرشتہ بنو گے. تو دیکھو ظاہر میں بات کریں تو اس کے پہلے ہمارا جنم کیا تھا, اور ابھی ہم اشرف المخلوقات ہیں, انسان کے جسم میں ہے, اور وہ بھی مسلمان, اور اس میں بھی شیعہ, اور شیعہ میں ہم اسماعیلی ہے. اسماعیلی بھی ہم علم مجالس میں آنے والے ہیں. تو ہم کہاں پہ ہیں, بعد میں ہم کہاں پہ ہو گے؟ تو کیا ہم واپس جسم لیں گے, یا ہم ہمارے روح کو یہی جنم میں نجات کریں گے, خدا کے نور میں ایک کریں گے؟ اور روحانیت میں سوچے تو ہم علم مجالس میں آتے ہیں. آج علم مجلس میں آنے کے پہلے ہماری سمجھ کیا تھی, ابھی ہماری سمجھ میں کیا بہتری آئی ہے, کیا بہتر ہم سمجھ پائے ہیں, کہاں تک ہمارا دل پاک اور صاف ہوا ہے, کہاں تک مولا نے فرمایا ہمارے یہاں آنے کے باوجود بھی آپ ویسے کے ویسے رہ جاؤ گے, تو ہمارے یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ جتنے ایمان سے آئے اتنے ایمان سے واپس جاؤ گے تو کیا فائدہ؟ آپ کے ایمان میں بڑھوتری کرو. مولا نے فرمایا دن پرتی دن اچھے اور سچے بننے کی کوشش کرو. تو ہم کو دیکھنا چاہیے پہلے سے ہمارا دل زیادہ صاف ہوا, پاک ہوا کہ نہیں, ہمارے دل میں مولا کے لیے محبت میں اضافہ ہوا کہ نہیں, ہمارے دل میں ویراگ پیدا ہوا. 24 گھنٹے ہمارے دل میں ایک خیال رہتا ہے کہ جیسے مرنے سے جگ ڈرے اس مرنے کا مجھے ہے آنند, کہ کب مروں کب بیٹوں پورن پرمانند, کہ کب میرے روح کو نجات ملے اور کب میں مولا کے نور میں ایک ہو جاؤں. ایسی طلب ہے ہمارے دل میں. تو پہلے کیا تھے, ابھی کیا, اور آگے کیا ہوگے, کیسے ہوگے, یہ ساری چیزوں کا مولا نے فرمایا آپ خیال کرو. آپ سوچو کہ ماں کے پیٹ میں آپ کیسے تھے, تب آپ کا روح کیسا تھا, تب آپ کیا کرتے تھے, آپ ہمیشہ غفلتی میں ہو. تو دیکھو ظاہر میں اس کی معنی کرے تو انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 9 مہینہ. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ہے چرے پرانی جارے تو گرباستان ماہ وسنتو, تیرے تیے تو ہتو گنانونتو. تو تبھی تو گنانونتا تھا, تو تیرے میں گنان تھا, علم تھا. لیکن اکالی شاہ ماں فرمائے کہ انسان جنم دیتا ہے بچہ, تو مولا نے فرمایا کہ کچھ مولا نے مہینے فرمائے, مولا نے 2-2.5 مہینے فرمائے, اور فرمایا کہ تب تک بچہ اپنی آنکھوں کا پلکارا نہیں کرتا ہے, اور اس کے سامنے مولا مرتضی کا دیدار حاضر موجود ہوتا ہے, اور آپ کو اس کو ڈرانے کی کوشش کرو چاہے جتنی بھی, تو ڈرتا نہیں ہے کیونکہ مولا کا دیدار سامنے ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ کا موت آئے گا تبھی بھی مولا آپ کو دیدار دے گا, تو مومن کو دیدار بہت اچھا لگے گا, لیکن جو کافر ہے, جو بے ایمان ہے, جو بے فرمانی ہے, ان کو مولا ایسا روپ بتائے گا کہ وہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو دیکھو یہ اکالی شاہ ماں باپ کا فرمان ہے, لیکن ابھی دنیا بدل گئی. آپ دیکھو کہ بچہ ابھی تو جنم لیتا ہے ترنت ہی آنکھ کا پلکارا کرنے لگتا ہے. تو اتنی دنیا کی محبت اور یہ سب لگا ہوا ہے, رائٹ. تو ایک تو یہ ظاہر کی معنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ماں کے ادر میں تھے, ماں کے پیٹ میں, تو ہم گنان سے بھرے ہوئے تھے, علم سے بھرے ہوئے تھے, گنان بنتے تھے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لو از اوور مدر, محبت ہے نا وہ ہماری ماں ہے. وی آل بورن فرام لو, ہمارا جنم محبت میں سے ہوا ہے, محبت ہماری ماں ہے. تو ہم جب محبت میں تھے تو ہم گنان علم سے بھرپور تھے. تو ہم جب محبت میں ہوتے ہیں نا تو ہم علم سے بھرپور ہوتے ہیں. انسان نے شیطانی نہ کی ہو تو اس کو اصل مکان میں سے باہر نہ نکالا گیا ہو. تو ہم اصل مکان میں ہوتے ہیں جب علم ایک دھیان سے سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, بولتے ہیں, یاد کرتے ہیں. تو ہم مولا نے فرمایا کہ ہمارا وجود خدا کے اندر ہی ہے, ہم خدا کے اندر ہی کھاتے پیتے گھومتے پھرتے ہیں, ہم اس سے جدا نہیں ہے. لیکن جیسے حسد ہوئی, دل میلا ہوا, تو دل میں شک پیدا ہوا, حسد ہوئی اور جدائی ہو گئی, تو اصل مکان میں سے باہر نکل گئے. تو جو مولانا رومی کہتے ہیں لو از اور مدر, محبت ہماری ماں ہے, ہم محبت میں سے پیدا ہوئے. تو مولا نے فرمایا کہ آپ کا دن محبت میں سے پیدا ہوا ہے, تو ہمارا دن ہے وہ محبت میں پیدا ہوا, یعنی ہم محبت میں سے پیدا ہوا ہے. تو ہم جب محبت میں ہوتے ہیں تو ہم علم میں ہوتے ہیں, ہم گنان میں ہوتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ ماں کے پیٹ میں کیسے تھے, تبھی آپ کا روح کیا کر رہا تھا, آپ کیا کرتے تھے.
आप अगर नहीं समझ में आया तो मौला ने फरमाया हमेशा गफलती में हो, रात और दिन दुनिया के काम करते हो, दिन के काम नहीं करते हो। हम आपको व्यापार करने की मना नहीं करते हैं, दिन के 24 घंटे है, 2, 3, 4 घंटे आप दिन का काम करना आप पे लाजिम है। 2 घंटे बैठ के दिन का ख्याल करना वो भी आप पे लाजिम है। आपको आपके लिए क्या करना चाहिए उसका आप अर्थ करो। तो मौला ने फरमाया कि रात दिन दुनिया का काम करते हो, दिन का काम नहीं करते हो, तो हम आपको व्यापार करने की मना नहीं करते हैं, लेकिन दिन के 24 घंटे है। मौला ने फरमाया 2, 3, 4 घंटे आप दिन का काम करो, 2 घंटे दिन पे ख्याल करो। जो मौला ने 313 फरमान मुबारक फरमाया कि हमारा फरमान पर बेकलाक विचार कर, जो हमारे फरामीन पे 2 घंटा सोचना। तो मौला ने फरमाया कि 1 घंटा ख्याल करो कि रूह क्या है। उससे आगे जब बरकत हुई और हमारा दिल ऐसा हो, भले हमें दुनिया का काम करते, नौकरी धंधा सब होता रहेगा, हाउस वाइफ पे हाउस का घर का काम भी करती रहेगी, लेकिन हमारा दिल मौला से लगा हुआ होगा। और ये हम कहते हैं कि 21st सेंचुरी में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। 21st सेंचुरी में भी करीम आज़िम ने फरमाया कि हम हर लम्हा हर पल मौला को याद कर सकते हैं। करीम आज़िम फरमाया कि बंदगी के अलावा जो वक्त है उसमें भी खुदा के वजूद के बारे में सोचना वो इबादत है। तो हम सोच सकते हैं, मौला ने फरमाया। तो खुदा को याद करने की काफी रीतें हैं। मौला ने ऊपर से फरमाया कलाम फरमान पढ़ो जो पढ़ना जानो, नहीं तो सुनो रब का कलाम, और सुनना भी न पाओ किसी से तो हरदम लियो खुदा रसूल का नाम। तो अगर वो भी नहीं करते हो तो तस्बीह लो, या अली या मोहम्मद या अल्लाह कहो, मौला ने फरमाया। तो हम कर सकते हैं। 1 घंटा ख्याल करो रूह क्या है। बाद में मौला ने फरमाया हमारे फरामीन पे 2 घंटे सोचना। बाद में मौला ने फरमाया आप तो 3-4 घंटे हमारे ख्याल में रहते होगे, लेकिन हमारी इबादत बंदगी के वक्त 3-4 घंटे हमारे ख्याल में रहते होगे, लेकिन हमारे मोमिन तो 24 घंटे हमारे ख्याल में रहते हैं। तो ऐसे भी है लोग रहते हैं। तभी मौला ने फरमाया हमेशा खुदा की इबादत करना, हर पल हर शायद हर लम्हे खुदा को याद करना। तो ये भी आपके लिए लाजिम है। मौला ने फरमाया आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप सोचो और उसका अर्थ करो। यानी इल्म पर सोचो और उसका अर्थ करो, यानी उसकी मायना निकालो और हकीकी मायना तक पहुंच जाओ। सब लोग अपने ख्याल से मायना निकालते हैं, आप हकीकी मायना निकालो। हकीकी मायना एक ही है, आप हमारी रूहानी औलाद हो और रूह एक ही है। बच्चे के लिए रंग लोगे तो लाल और हरा रंग पसंद करेगा, दूसरा रंग होगा तो फेंक देगा। बस उसी तरह आपका दिन अलमास जैसा है। तो बच्चे को तो हम कोई भी खिलौना देता है, कोई भी कलर का देता है तो वो तो खेलता है। वो ऐसा थोड़ा होता है कि सफेद या ब्लैक कलर होगा या कोई दूसरा कलर होगा, पीला होगा तो नीला होगा तो नहीं खेलेगा, सिर्फ हरा और लाल ही खेलेगा। तो मौला यहाँ क्या फरमाते हैं कि लाल और नीला रंग पसंद करेगा और कोई दूसरा रंग पसंद नहीं करेगा, दूसरा रंग फेंक देगा। यानी हमारे मजहब में हमारे जो माई फ्लैग है उसमें 2 कलर है, तो एक हरा है और एक लाल है। तो जो हरा है वो सलामती शांति का सिंबल है और लाल है वो कुर्बानी का सिंबल है, राइट। तो पहले तो मौला फरमाते हैं कि हम आपके पास न तो माल मांगते हैं न तो जान मांगते हैं, सिर्फ आपका दिल मांगते हैं। पहले तो मौला फरमाता है कि नहीं मांगता हूँ माल जान। बाद में मौला फरमाते कि दिन के वास्ते माल जाए, जान जाए, औलाद जाए, सब जाने देना, लेकिन दिन हाथ में मत जाने देना। माल जान औलाद जावे उसका मतलब कि मोहब्बत अगर पहले नहीं मांगता हूँ, अगर जाती है तो जाने देना। बाद में मौला ने फरमाया दिन के वास्ते आल जान माल आल औलाद कुर्बान करोगे तब अलमास जैसे बनोगे, यानी हीरे जैसे, डायमंड जैसे बनोगे। जो हजरत इब्राहिम पैगंबर तो थे, लेकिन हजरत इस्माइल की मोहब्बत थी खुदा और उनके बीच में, तो हजरत इमाम इस्माइल की मोहब्बत कुर्बान की तो मौला ने उनका दर्जा बुलंद किया। जो जिब्राइल फिरस्ता से ऊपर पैगंबर है और उसके ऊपर शाह है, यानी मौला मुर्तजा अली का दर्जा है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप अलमास जैसे बनोगे, मौला ने फरमाया। इस तरह आपका दिन अलमास है। आगे मौला फरमाते हैं कि अलमास क्या है और शीशा क्या है, कांच क्या है, वो सब कुछ हमको रोशन है। आप बच्चे की तरह दिन को दूर करके दुनिया के साथ खेलते हो, हमको सब रोशन है। तो
تو مولا نے فرمایا آپ کا دل ہے وہ الماس ہے اور دنیا مثال کانچ ہے. تو مولا نے فرمایا کہ آپ بچوں کی طرح دن کو یعنی الماس کو دور کر کے کانچ کے ساتھ دنیا کے ساتھ کھیلتے ہو, ہم کو سب روشن ہے. مولا نے فرمایا تو ہم کو دنیا کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے, ہم کو دن الماس ہے وہ ہم کو حاصل کرنا ہے اور دن کے ساتھ مولا کی محبت کے ساتھ رہنا ہے. خدا کا نور ہے وہ اجالا ہے. تو اجالا کیا ہے یعنی روشنی کیا ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کئی لوگ روشنی ڈھونڈ رہے ہیں اور کئی کو لوگوں کو ایمان آ گیا ہے کہ ہمارے فرمان مخفی ہے وہ آپ کے لیے روشنی ہے. ابھی وہ روشنی میں چلنے لگو, اور روشنی میں چلو گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا, تو فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا دین مثال سیدھی سڑک جیسا ہے, اس پہ آپ سیدھے چلے جاؤ گے تو آپ اپنے گاؤں یعنی اپنے اصل نورانی مکان پہ پہنچ جاؤ گے. تو خدا کا نور ہے وہ اجالا ہے, علم ہے وہ روشنی ہے, اس کا باطن ہے روحانی علم وہ روشنی ہے. تو روشنی میں ساری چیزیں دکھائی دیتی ہے, اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا. تو یہ علم کی جو سمجھ ہے وہ روشنی ہے, اور وہ روشنی یہ ہے وہ ہم کو بھان کراتے ہم جسم نہیں ہے, ہم روح ہے, اور روح ہے وہ خدا کا نور ہے. وہ پھر صدر دین صاحب کو روشنی ہوئی کہ آتما رام, آتما کو رام بولا, بھگوان بولا, خدا بولا کہ تمہیں بڑا جنانی, آپ جنانی ہو, آپ علمی ہو, آپ کی گت کسی نے نہ جانی, آپ کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. مولا مرتضی علم کا سمندر ہے اور وہ کہیں نہیں ہمارے دل میں ہے. آپ اپنے دل میں اپنے روح کو یعنی میرے نور کو دیکھو. تو شکر الحمدللہ ہم نے یہ سیکنڈ ہوم ورک پورا کیا. ابھی تھرڈ ہمارا ہوم ورک ہے, اس کے بعد ترت ہی ہے, گجراتی میں ہے گھنا مانسو دننا کاما بے خبر سے, وہاں سے لے کے فرامین کا جو اینڈ ہوتا ہے کہ ابھی وقت دعا پڑھنے کا ہوا ہے, آپ جماعت خانے جا کے دعا پڑھو. تو 51 کا فرمان کا کلام بن پارٹ 1 فرمان نمبر 51 کا تھرڈ ہوم ورک ہے. وہ سب ہوم ورک کریں, ایسا نہیں کہ جو وائز کرتے وہی ہوم ورک کریں. اور ہم یہ عبادت ہی ہے, ہم عبادت ہی کر رہے ہیں, فرمان پڑھنا, سمجھنا, لکھنا, یاد کرنا, سوچنا, تو ہم عبادت کریں. تو یہ ہمارا نیکسٹ ہوم ورک ہے. تو آپ ہوم ورک کر کے آؤ گے تو ہم اچھا بہتر سمجھ پائیں گے, تو ہم کوشش کریں. تو اردو میں ہے تھرڈ ہوم ورک فرامین نمبر 51 کلام بن پارٹ 1 کہ کئی لوگ دن کے کام میں بے خبر ہے, وہاں سے لے کے 51 فرمان کا اینڈ ہے. ابھی وقت دعا پڑھنے کا ہوا ہے, تو اس لیے آپ جماعت خانے جا کے دعا پڑھو. تو وہ ہمارا نیکسٹ ہوم ورک ہے. انشاءاللہ کل ہم دعا کے چوتھے پارٹ کا فورتھ پارٹ کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ابھی ہم فرامین مبارک کی یادی دیتے, دعا دے کے علم مجالس پوری کرتے. تو 8 منٹ اور لگے گی, تو کس کو رکنا ہے تو رک سکتا ہے, کسی کو جانا ہے تو جا سکتے ہیں. کوئی زبردستی نہ کرے تو خود کو اور فیملی میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئے. اور میں سوری چاہتا ہوں, اور میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا, تو آج آپ کا آدھا گھنٹہ زیادہ لیا ہے, تو درگزر چاہتا ہوں. آپ بڑا دل رکھ کے مجھے معاف کر دینا, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے فیملی میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئے. تو ابھی ہم فرامین کی یادی دیتے اور دعا دے کے علم مجالس پوری کرتے ہیں. تم ہمیں بہت پیارے لگتے ہو, آپ کو ہم ہمارے عزیز سمجھتے ہیں. یہ سب عشق آپ کے خیال اور محبت کے لیے ہے. ہم آپ کی طرف سے عشق چاہتے ہیں, اس لیے آپ کو اچھا راستہ دکھاتے ہیں. جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چلاتے ہیں, اسی طرح ہم آپ کو چلاتے ہیں. دیکھو اتنا بڑا سمندر ہے, اس میں پہاڑ اور بڑے بڑے جانور ہیں. ان تمام سے گزر کر ہم یہاں آئے ہیں, وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ خاص ہمارے مومنین کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں وہ آپ کے جیو کے چھٹکارے کے لیے آئے ہیں. ہم تمہارے سارے کام کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم آپ کو آسان راستے سے پار اتارنے کے لیے آئے ہیں. ہم آپ کے لیے آسان مذہب لے کے آئے ہیں. علم سے پہاڑ جیسی مشکل باتیں آسان کی جاتی ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ تمہارے پاس رہیں. ظاہر کی جدائی بہت سخت ہے, لیکن الحمدللہ باطن میں ہم اور آپ جدا نہیں ہیں. باطن میں ہم ہمیشہ آپ کے پاس ہیں. ہم اور آپ ایک ہیں, ہمیشہ ہم اور آپ جدا نہیں ہیں.
آپ ہمارے مرید ہماری حقیقی اولاد کی طرح ہے. مرید اور مرشید کے درمیان کوئی بھی جدائی نہیں ہے. مومن اور مرشید کبھی بھی جدا نہیں ہے, وہ ہمیشہ ایک ہی ہے. اس طرح دل ہمیشہ مضبوط کر کے ایک دل رکھنا چاہیے. آپ ہمارا عشق رکھتے ہو اور ہم آپ کا عشق رکھتے ہیں, اس لیے اب آپ میں اور ہم میں کوئی جدائی نہیں ہے. ہم ہمارے دل سے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, تمہیں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان کے دل میں ایسی طاقت بخش کے آزاد ہو, حقیقتی ہو, خرابی سے دور بھاگے, صحیح راستہ اختیار کرے اور سیدھے راستے پر چلے. خدایا انہیں حقیقتی آنکھیں بخش. یہ دعا تمام دعاؤں سے بڑھ کر ہے. انشاءاللہ ہمارے فرامین ہمیشہ دل میں رکھنا, بھول مت جانا. ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم ظاہری میں یہاں حاضر ہے تب تک ہمارے فرامین پڑھو اور پھر نہ پڑھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح گنان پڑھتے ہو اسی طرح ہمارے فرمان پڑھنا. جس طرح گنان کی معنی نکالتے ہو اسی طرح ہمارے فرمان کی بھی معنی نکالنا. ہمارے فرمان ہی گنان ہے. گنان میں حدیث میں قرآن میں ہے, ہم اس سے 100 گنا زیادہ تمہیں فرمان کے ذریعے سمجھاتے ہیں. ابھی جو فرامین فرمائے جاتے ہیں جس میں تمہارے جیو کو چھٹکارا ہوئے وہ پڑھو. ہمارے مومن کے لیے ایک فرمان ہی کافی ہے. ہمارے تشریف لے جانے کے بعد ایسا نہیں سمجھنا کہ صاحب تشریف لے گئے. جس طرح تم امام کو حاضر سمجھتے ہو اس طرح حاضر سمجھنا. حاضر امام ظاہری میں ہمیشہ حاضر نہیں بیٹھے رہتے, لیکن ان کو حاضر سمجھنا چاہیے. ہم بھی ہمیشہ تمہارے پاس بیٹھے ہیں. ہم آپ سبھی کو انشاءاللہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے قریب ہو اور ہمیشہ آپ ہمارے دل اور خیالوں میں ہو. ہم دنیا بھر کے اسماعیلیوں کی بلندی اور ترقی کے لیے ہماری زندگی آپ کو وقف کی ہے اور آپ کے سبھی سکھ اور کامیابی کے لیے دعا فرماتے ہیں. کھانا ودان, کھانا ودان. ہم دعا فرماتے ہیں کہ آپ سکھی ہو, آپ میں طاقت ہو, آپ میں اخلاص ہو, آپ کے دلوں میں ایمانداری اور حلیمی ہو, اور آپ سبھی میں وہ روحانی سکون ہو جو آپ کو اپنی زندگی کے درمیان آپ کو ہدایت دے, چاہے آپ کے حالات کیسے بھی ہو. ہم امید رکھتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سکھی رہو, کامیاب ہو, اور سب سے زیادہ آپ کے دل ہمیشہ نور, ایمان, حلیمی اور خوشی سے بھرے رہے. کھانا ودان, کھانا ودان. آج شام کو جب ہم تشریف لے جائیں گے تب ہم چاہیں گے کہ آپ 2 باتیں یاد رکھنا. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر ایک کی یاد, ہر ایک کا چہرہ ہم ہمارے دل میں لے کے جائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ کا ہمارے لیے پیار کبھی بھی ہو سکے اس سے ہماری جماعت کے لیے ہمارا جو پیار ہے وہ بہت ہی بلند ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ یاد رکھو کہ جب ہم تشریف لے جائیں گے تب آپ ہر ایک ہمارے دل میں, ہماری دعاؤں میں اور ہمارے خیالوں میں ہوگے. اور آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ کے امام آپ کو زیادہ چاہتے ہیں. آپ ان کو چاہ سکو اس سے بہت زیادہ چاہتے ہیں, اور یہ علم میں آپ کو مضبوط رہنا چاہیے. کھانا ودان, کھانا ودان. ہم آپ سب کو ہمارے پرجوش, پرشکت, پیار بھرے دعا آشیش فرماتے ہیں. کھانا ودان, بہترین دعا آشیش, کھانا ودان. حاضرین تمام علم ملت کے بھائی بہنوں اور دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہنوں کو علی صحیح اللہ مولا مرتضی علی صحیح خداوند عالمین سکھی, سلامت اور آباد رکھے. آمین. ایمان آخری دم تک سلامت رکھے. آمین. ساری نیک امیدیں پوری کرے. آمین. بچوں کو ایجوکیشن میں ایکسل کرے. آمین. بچوں کو نیک توفیق دے. آمین. سب کی کل مشکلات, بیماری, بلائے, آفت, تکلیفیں, مسائل, غیر سمجھ کو دور کرے.
آمین धंधा रोजगार कमाई में बरकत देवे, آمین किसी का कर्जदार और मोहताज ना करे, آمین दीन और दुनिया में पुरसुकून रखे। آمین इलम मिजालिस के सब भाई बहनों में और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों में आपस में, फैमिली में, खानदानों में, जमात में सम सलाह, इखलास और मोहब्बत में इजाफा करे। آمین लंबी सेहतमंद जिंदगी अता करे। آمین हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जहाँ भी सलामती नहीं है वहाँ सुख, सलामती और आबादी फैलाए। آمین हमारे दिल नूर, हलीमी, नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रखे। آمین इल्म ज्ञान में इजाफा करे। آمین हकीकती सच्ची समझ देवे। آمین बातों ने नूरानी दीदार नसीब करे। آمین इसी जन्म में हमको मौला उनके नूर में कर देवे। آمین हाजरीन, तमाम इल्म मिल्लत के भाई बहनों के फैमिली के रूहानी मेंबर को और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों के फैमिली के रूहानी मेंबर को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन कुल गुनाह माफ करे। آمین बातों ने नूरानी दीदार नसीब करे। آمین असल मुबारक में वासल करे। آمین शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। या अली मदद। مولا علی مدد